نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الامام مسلم في صحیحہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے پڑھی، ترجمہ کروں اس سے پہلے ایک بار بلند آواز سے ہم لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مقدس، اور سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اپنی زندگی کے معاملات ہوں، مشکلات ہوں، مسائل ہوں، ان کو کلام اللہ اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھیں۔ ہم نے اس کا التزام کیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری عقبہ بھی کامیاب ہوگی۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامیے اور روز اپنے گھر میں تھوڑا ہی صحیح تلاوت کیجیے۔ حدیث مصطفیٰ کو اپنے دل سے لگائیے اور احادیث صحیحین کو پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کے سینوں میں نور جگمگائے گا، ایمان کا نور جگمگائے گا، اسلام کا نور جگمگائے گا۔ اسی نور ہدایت اور نور کتاب و سنت کو عام کرنے کے لیے ہم لوگ آج اس بزم فقہ میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں ہم ان کے جوابات عرض کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، جی، نماز کا وقت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جماعت کریں اور نماز پڑھیں، تو امامت کا ان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اچھا، جی، عالمہم بالسنہ، ان میں جو سنت رسول اللہ کا زیادہ عالم ہو، اچھا کتاب اللہ کا قاری ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں ایک جیسے گاؤں ہے، دیہات ہے، کوئی اچھا قاری نہیں ملتا اور وہاں پر کوئی ایک بیچارہ امامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی ایک عالم دین وہاں پہنچ جائے تو پھر وہاں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کسی سفر کے لیے عالم پہنچے ہیں وہاں، امام مقرر کو چاہیے کہ جو ان سے افضل اور ان سے اچھے عالم ہیں اور ان سے زیادہ اچھا قرآن پاک بہتر اور صحیح طور پر پڑھتے ہیں، ان کو آگے بڑھا دیں اور وہ امامت کریں اور یہ ان کی اقتدا کریں۔ کمیٹی والے نہیں مانے تو، کمیٹی والے اگر نہیں مانے تو ان کوئی کو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہمارا امام ہی پڑھائے گا۔ کمیٹی کے لوگ عام طور پہ شرعی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، کہیں کہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ امام آنے والے عالم اہل سنت کو آگے بڑھائے۔ اگر امام کی قرات صحیح نہیں ہے اور مسائل نماز و طہارت سے وہ بخوبی آگاہ نہیں ہیں، اور آنے والے عالم اہل سنت صحیح خواہ ہیں، مسائل نماز و طہارت سے اچھی طرح آگاہ ہیں، تو فرض ہے امام پر کہ ان کو آگے بڑھائے۔ نہیں بڑھائے گا اور امام کو اپنی اقدام پڑھنے پر مجبور کرے گا تو اس صورت میں امام کی بھی نماز جائے گی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز جائے گی،
اور جو عالم اہل سنت ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، ان پر فرض ہوگا کہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لیں۔ چونکہ عالم اہل سنت کے موجود ہوتے ہوئے وہ صحیح خواں اور اچھے عالم بالسنہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر قادر ہو گئے، اور قدرت ہوتے ہوئے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان پر فرض ہے کہ اسی کو امام بنائیں اور انہی کو آگے بڑھائیں۔ کمیٹی کے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں، ہم نے ان کو امام بنایا ہے تو ہمارا ہی امام پڑھے گا۔ لیکن ہم اس اجتماع کے ذریعے لوگوں کو صحیح مسائل بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کمیٹی کے لوگ بھی آئیں، وہ بھی سمجھیں، تاکہ وہ شریعت کے احکام پر اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ مجھے وراثت میں 10 لاکھ روپے ملے، میں ان پیسوں سے حج کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بیٹی کی شادی طے ہو گئی۔ میرے شوہر کے پاس بچی کی شادی کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو بطور قرض وہ روپیے دیے۔ ابھی حج کرنا چاہتی ہوں مگر میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ میرا قرض لوٹا سکیں۔ وہ قرض لے کر مجھے حج کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں، ان حالات میں مجھے حج کرنا چاہیے یا نہیں؟ حج کرنا چاہیے، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ جب حج فرض ہے تو ان کو حج کرنا چاہیے، اگرچہ قرض لے کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ شریف تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ حج فرض ہے، ان پر استطاعت ہے، لہٰذا وہ جائیں، چاہے شوہر قرض لے کر کے دے یا یہ خود قرض لے کر کے جائیں، لیکن جانا ضروری ہے، فرض ہے، ضرور جائیں۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو لوگ حاجیوں کی دعوتیں وغیرہ کرتے ہیں، اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں، حج کمیٹی نے فارمز بھی نکالے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس اتنا روپیہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں کرتے جانے کی۔ تو آج کل کے دور میں کتنی استطاعت پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ حج کرنا فرض ہو جائے گا؟ یہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، عورت کے اوپر عموماً کسی کا نان نفقہ نہیں ہوتا، تو اور اس وقت 3,10,000 روپے میں حج کمیٹی کے ذریعے حج کی سہولیات جانے آنے کی سب مہیا کر دی جاتی اچھا، ہیں۔ الگ الگ شہروں میں کچھ تھوڑا بہت فرق بھی ہے؟ ہاں، کچھ فرق بھی ہوگا، تھوڑا جی، بہت 10,000 جی، 5,000 15,000 کا۔ جی، اور وہاں جانے آنے رہنے کے دنوں میں کھانے کا انتظام 10-12 ہزار میں ہو جانا چاہیے۔ اس طور پر 3,20,000 ہوا، 3.5 لاکھ روپے اگر عورت کے پاس ہو یا اس کا انتظام ہو جائے تو اسے حج کو جانا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جانے سے پہلے بھی لوگوں کے کچھ اپنے مراسم ہیں، تو بہت کچھ لمبی رقمیں ان رسموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور آنے کے بعد جب واپسی ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ فلاں کے لیے کھجور لے کر چلنا چاہیے اور یہ لے کر چلنا چاہیے، وہ لے کر چلنا چاہیے، اس کے لیے 20-25 ہزار یا اس سے زیادہ بھی روپے صرف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جاتے وقت 20-25 ہزار، آتے وقت 20-25 ہزار، 50 ہزار تو ایسے ہی ہو گیا۔ اب اتنا ان کے پاس ہے نہیں، جوڑتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا تو نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ رسمیں کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو کھلانا اور بہت کچھ مراسم میں سفر کرنا، واپس میں بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ لانا، یہ حج کے شرائط میں بھی نہیں ہے، عبادات میں بھی نہیں ہے، سنن میں بھی نہیں ہے۔ حج سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ الگ سے دوسری چیزیں ہیں۔ اگر 3.5 لاکھ روپے کسی خاتون کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہے اور اسے جانا چاہیے۔ اور اگر مرد ہے جس کے بچے بھی ہیں، بیوی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3.5 لاکھ کے علاوہ اس کے پاس اتنے روپے ہوں کہ بچوں کے اخراجات کے لیے رکھ جائے، جانے سے لے کر کے واپس آنے تک اتنا رکھ جائے کہ بچے متوسط خرچ سے اپنا انتظام کر سکیں، اور یہ آئے تو کچھ بچ بھی سکے، انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے، قرض لینے کی ضرورت نہ پیش آئے۔
تو ان کے اخراجات، متوسط اخراجات کا انتظام کرنے کے بعد اگر 3.5 لاکھ بچتا ہے اور حج کمیٹی سے جا سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے، اس پر حج فرض ہے۔ مگر ہر ایک آدمی کا نمبر حج کمیٹی کے فارم میں نہیں لگتا۔ جی وہ ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہے، ہم کوشش کر کے جائیں اور حج کمیٹی میں درخواست دے دیں، جب نمبر آئے تبھی جائیں۔ ہم سے جو ممکن تھا وہ حج کمیٹی میں درخواست دینا، کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، وہ ہم نے کر لیا۔ آگے کام اللہ کے حوالے کیجئے، اللہ کی مرضی ہوگی، حج کمیٹی منظور کرے گی آپ جائیں گے، اور نہیں مرضی ہوگی تو آئندہ سال جائیں گے۔ تو یہ کوشش آپ کریں گے تو گنہگار نہیں ہوگی۔ جی مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹور آپریٹرز جو ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹورز، تو ان کے ساتھ بھی جانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن بیٹی کی شادی کرنی ہے اس لیے نہیں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مجھ پر فرض ہے، تو پہلے یہ فرض میں ادا کروں تب میں جاؤں گا۔ بیٹی کی شادی بھی یا گھر بنانا ہے، ہاں مکان ضروری امور میں سے ہے۔ جی سر چھپانے کے لیے مکان بھی رہنا چاہیے، وہ اچھا سوچتے ہیں، جی تو ان پر حج کرنا تو فرض ہے، مگر یہ فرض نہیں ہے کہ اسی سال منظوری بھی کرا لیں، اسی سال چلے بھی جائیں۔ ٹور سے جانا ان کے اوپر فرض نہیں ہے، اس میں بہت لمبا خرچ آتا ہے، کبھی کبھی حج کمیٹی سے دونا یا دونے سے بھی زیادہ خرچ آتا ہے۔ آپ جو گھر کے ضروری اخراجات ہیں ان کا انتظام کریں، حج کمیٹی سے فارم بھریں اور حج کمیٹی جائیں، اگر نمبر آ جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اگلے سال کے لیے کوشش کریں۔ اور اگر اس کے باوجود، اس استطاعت کے باوجود اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں استطاعت کے باوجود کوئی کوشش نہیں کرتا، کوئی نہیں جاتا ہے کہ جائیں گے تو اتنا پیسہ ہمارا 3.5 لاکھ روپے چلے جائیں گے یا اور بھی چلا جائے گا، اور ہم رہیں گے تو کمائیں گے تو اتنا آئے گا تو کما نہیں پائیں گے، تو یہ اس لیے اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو وہ فرض کا تارک ہے، فرض حج کا تارک ہے، فرض کو چھوڑنے والا ہے، وہ سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی استطاعت ہو اس کو وہ ضرور جائے۔ حج کرنا چاہیے۔ اس میں بعض لوگ مستثنی ہو جاتے ہیں، جی جیسے بعض لوگ دل کے بہت کمزور ہوتے ہیں جی اور انہیں بہت ڈر لگتا ہے کہ ہوائی جہاز جائیں گے تو مر جائیں گے۔ ہاں یہ لاکھوں میں ایک آدھ کوئی شاید ہو، جی لاکھ میں نہیں لاکھوں میں۔ جی تو اگر کوئی شخص ایسا کمزور دل کا ہے، دل سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، اور ڈر ہے کہ اس کو سمجھا بجھا کر بھیجے تو ہوائی جہاز اڑتے ہی وہ بھی اڑ جائے گا، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کا حکم نہیں ہوگا، اچھا تارک فرض ہے، جی مگر وہ کمزور دل ہے، اللہ نے اسے کمزور دل بنایا ہے، ہمت نہیں جٹا پا رہا ہے، تو اس کے اوپر گناہ کا حکم نہیں ہوگا، مگر ایسے لوگ لاکھ نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا کوئی ہے، ایک ہوتا ہے، اس کو مثال نہ بنا لیا جائے۔ اس کو مثال نہیں بنائیں گے۔ جی اگر سمجھیے کہ کسی کی استطاعت تھی اور پھر بھی نہیں گیا، بعد میں اس کی وہ استطاعت نہیں رہی، تو اب ایک بار چونکہ حج فرض ہو چکا تھا اس پر اتنے پیسے ہونے کی وجہ سے، تو بعد میں کیا کرے گا، وہ کیسے ادا کرے گا اس کو؟ حج جب اس کے اوپر فرض ہو چکا اور اس کی کوتاہی کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، تو اس پر فرض ہے کہ قرض لے، اس نیت سے قرض لے کہ ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد ادا کرنے کی، اور حج کو جائے، حج کرے، اللہ کا فریضہ ادا کرے۔ یہ اس کی کوتاہی ہے، اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کا فریضہ معاف نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک سے قرض لیا ہوا ہے میں نے اور جانے کی استطاعت ہے لیکن میں مقروض ہوں اس لیے میں نہیں جا سکتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے سوچنا؟ تو پہلے سے مقروض ہے وہ، ہاں اگر قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنے روپے بچتے ہیں
کہ بال بچوں کا انتظام کر کے وہ حج کو جا سکتا ہے، استطاعت اس کے پاس ہے، تو اس پر فرض ہے کہ حج کو جائے اور واپس آ کر کے انتظامات کر کے کوشش کر کے بینک کا قرض بھی ادا کرے۔ گھر کے داخلی دروازے اور گھر کے اندر کچن کا رخ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس کی طرف ہونا کیا گھر کی برکت پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ کس طرف کچن کا رخ ہونا چاہیے؟ اچھا، کچن کا رخ، کچن کا رخ، ہاں۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، قرآن فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ سبحان تم اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن میں سب کچھ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی عالم یا کوئی قاضی بغیر شوہر کو اطلاع دیے اس کی بیوی کی طرف سے اس کا نکاح فسخ کر سکتا ہے؟ شوہر کو اطلاع کیے بغیر؟ جی جی۔ اب یہ الگ الگ واقعات ہوتے ہیں، اور اگر شوہر لاپتہ ہے، برسوں سے لاپتہ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کی درخواست پہنچی تو قاضی کو حکم ہے کہ وہ اخبارات اور دوسرے ذرائع سے اعلان عام کر دے، مثلا واٹس ایپ کے ذریعے اعلان عام کر دے، فیس بک کے ذریعے اعلان عام کر دے، اور اخبارات کے ذریعے اعلان عام کر دے کہ فلاں بن فلاں پتہ لکھ دیں اور تمہاری زوجہ فلانہ بنت فلاں نے یہ درخواست دی ہے، اور تم مقدمے کی سماعت کے لیے حاضر ہو جاؤ، یا جہاں ہو وہیں سے تم بذریعہ فون جواب دہی کرو یا بذریعہ مراسلہ جواب دہی کرو۔ اتنا آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مرتبہ میں نہ کام چلے تو 15 دن کے بعد دوبارہ اعلان جاری کرے، پھر بھی نہ کوئی جواب نہ آئے تو 15-20 دن کے بعد پھر تیسری مرتبہ اعلان عام جاری کر دے، اور اس میں یہ لکھ دے کہ اگر نہیں آؤ گے تو میں تمہارا نکاح تمہاری بیوی سے فسخ کر دوں گا۔ اگر اب بھی نہیں آتا ہے وقت مقرر پر تو ایسی صورت میں قاضی کو یہ حق ہے کہ عورت نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی تفتیش کرے، اور دیندار لوگوں کے ذریعے اور خود تفتیش کے بعد اگر ساری بات صحیح پاتا ہے کہ عورت نے جو کچھ کہا وہ سب صحیح ہے، اور واقعی شوہر زمانے دراز سے لاپتہ ہے، شوہر نے نہ تو گھر پر اپنی بیوی کے نان نفقے کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ پردیس سے کچھ بھیجتا ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی انتظام کر رکھا ہے۔ جب ساری باتوں کی صحیح تحقیق ہو جائے تو اسے اجازت ہے کہ اب وہ نکاح فسخ کر کے عورت کو اجازت دے دے کہ وہ عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔ جی۔ شوہر تک اطلاع پہنچا دینا کہ اس کے کانوں تک قاضی کی آواز پہنچ جائے یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن اطلاع پہنچانے کی کوشش کرنا یہ اپنے بس میں ہے۔ جی۔ لہٰذا اخبارات کے ذریعے اعلان عام کرے، اور فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آج کل ہر کوئی فیس بک چلاتا ہے اور موبائل چلاتا ہے، کہیں بھی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ عام ہو جاتی ہے، دوسروں کے ذریعے پہنچ جاتی ہے، اور 3 مرتبہ ایسا کرتے کرتے ضرور پہنچ جائے گی خبر۔ تو امید یہ ہے کہ وہ آدمی اس سے آگاہ ہو جائے گا، اور پھر بھی نہیں آتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، تو قاضی کا حکم کو اجازت ہوگی شرعاً کہ وہ ساری تفتیش اور تصدیق کے بعد نکاح فسخ کر کے عورت کو بعد عدت نکاح کی اجازت دے دے۔ اب یہاں جو سوال جن صاحب نے کیا، معلوم نہیں کس نے کیا ہے، مگر جو لکھا ہے اس میں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس عالم یا اس قاضی نے یہ سارے طریقے اختیار کیے تھے یا نہیں کیے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے فسخ نکاح کر دیا، اور پھر
اس فسخ نکاح کو کسی دوسرے قاضی نے یا عالم نے صحیح جان کر اس لڑکی کا نکاح دوسرے کسی شخص کے ساتھ بڑھا دیا تو کیا یہ نکاح صحیح ہوا؟ اس طرح کے مسائل ہم اجتماع عام میں نہیں سن سکتے. ایک اصولی بات ہم نے بتا دی، باقی جو باتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیسے قاضی کے پاس مقدمہ دائر ہوا. اگر کوئی قاضی بدعقیدہ ہو ہاں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، جی تو بھی نکاح فسخ ہی نہیں ہوگا. جی جی قاضی بدعقیدہ ہے تو نکاح فسخ نہیں ہوگا. اور فسخ سے پہلے جو امور ضروری ہیں اگر وہ بھی نہیں کیا ہے تو بھی اس کو فسخ کی اجازت نہیں ہوگی. تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کیا کارروائی ہوئی ہے. جی جی تو ایسی صورت میں ہم نکاح کے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جی پہلے یہ پوری تفتیش ہونی چاہیے. اگر کسی کا ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہم سے ملاقات کر کے ساری تفصیلات بتائے تو ہم نکاح کے بارے میں بتائیں گے. جی فسخ کے بارے میں جو ضروری بات ہو سکتی تھی وہ ہم نے بتا دی. اس کے مطابق اگر کوئی کرے گا اور سنی ہو، اہل سنت و جماعت سے ہو، تو نکاح فسخ ہو جائے گا. جی جن صاحب کا یہ مسئلہ ہے ان سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب قبلہ سے رابطہ ملاقات کریں کر سکتے ہیں، اور آپ یہی ملاقات کر سکتے ہیں. اپنے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. پہلے سمجھا دیں کیا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ضرور ان کو سمجھایا جائے گا. عورت جی ہاں جی میں نے بھی محسوس کیا. بلا شکر چاہیے. عورت خلا چاہتی ہے شوہر سے. عورت ہاں وہ خلا چاہتی ہے لیکن وجہ سنیں گے تو آپ مسکرائیں گے، اس لیے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. تو وہ بالکل اس کے بعد کھلا ہونا چاہتی ہے. تو اس کے لیے کیا رول ہوگا؟ شوہر نے دوسری شادی کر لی تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. جرم کیا ہے، غلطی کیا ہے کہ وہ پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرے اور اس کے حقوق ادا نہ کرے. اگر شوہر پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے نان نفقے میں کمی کرتا ہے یا لاپرواہی برتتا ہے اور اس لیے عورت چاہتی ہے کہ جھنجھٹ سے مستقل چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے کہ اس کو آزاد کر دے. ایک طلاق بائن دے کر وہ اس کو آزاد کر دے. اگر یوں آزاد نہیں کرتا تو عورت خلا بھی کر سکتی ہے. خلا یہ ہے کہ شوہر نے جو مہر عورت کو دیا ہے اس مہر کی معافی کی شرط پر عورت کو طلاق دے دے. ایک طلاق بائن، ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینا ہے. وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ بھی ہے اور ہمارے ملکی قانون کے لحاظ سے جرم بھی ہے. ہم نے کل بتایا کہ ہمارے پاس اگر کوئی 3 طلاق والا آتا ہے، آج بھی ایک آیا تھا، اچھا کل بھی آیا تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب ہماری پولیس دے گی. کل بھی آپ نے بتایا تو یہ جو پولیس کے پاس لے جاؤ اور اتنا سمجھانے کے بعد جب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا جواب پولیس دے گی. وہ سمجھائے گی کہ اس کا حکم کیا ہے. تو ہم تو یہ بتاتے ہیں ملکی قانون ہے تو اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا چاہیے. اور اس کا لحاظ کیا ہے؟ اس کا لحاظ خود اپنا لحاظ ہے، اپنی شریعت کے لحاظ ہے، اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا لحاظ ہے. اگر اتنا سخت قانون بننے کے بعد بھی آپ کو ہوش نہیں آتا تو کب ہوش آئے گا؟ یعنی اس طرح سے ایک ساتھ 3 طلاق دینا وہ شرعاً بھی اچھا نہیں ہے، شرعی معصیت ہے، گناہ ہے. گناہ ہے. ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جی اس پر سختی فرمائی ہے جی کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. او یہ سب ہے. جی 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 جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کریں گے تو کوئی بھی قانون بن سکتا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہو سکتا ہے. تو خیر، اولاً تو بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اور ناانصافی کرتے ہیں اس کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ نہیں کر سکتے ہیں تو خود ہی اس کو ایک طلاق بائن دے کر، جب عورت پاکی کے زمانے میں ہو، حیض میں نہ ہو، ناپاک نہ ہو، پاکی کے زمانے میں ہو، تو اس کو ایک طلاق بائن دے کر آزاد کر دے، ایک سے زیادہ طلاق کرا دیں. اگر پھر بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے عورت چاہتی ہے کہ اس کے مہر کی معافی کی شرط پر خلا کر دیں، تو اب ضرور کر دینا چاہیے. یہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی زیادتی ہوگی.
کہ وہ بیچاری اپنا مہر بھی تم کو دے رہی ہے اور اب بھی تم اس کو آزاد نہیں کر رہے ہو، یہ بہت زیادتی ہوگی اور اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ تو ناانصافی بھی کر رہے ہو، اس کو آزاد بھی نہیں کر رہے ہو، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ یہاں سے بچ جاؤ تو بچ جاؤ، لیکن اللہ کے ہاں قیامت دن نہیں بچ سکتے ہو، اللہ سزا دے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور بے سہارا عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچو۔ ایک طلاق بائن دے کر اس کو خود ہی آزاد کر دو، خلا کیا، اور مہر لینے سے تمہارا کیا ہوگا، اس کو کچھ اور بخشش کر دو اپنے پاس سے۔ جی، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے پاس پی پی ایف کا بیلنس 4 لاکھ روپیہ ہے، پروویڈنٹ فنڈ، ابھی میری عمر 30 سال ہے، لیکن یہ پیسہ مجھے اپروکسیمیٹلی 60 سال کی عمر میں جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تب ملے گی، یعنی آج سے 30 سال بعد۔ اب میں حج کو آج جاؤں یا جب مجھے وہ پیسہ ملے تب جاؤں؟ اچھا، کتنا ہے کل؟ 4 لاکھ۔ اچھا، 4 لاکھ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا پی ایف 4 لاکھ ہے تو وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے پی ایف 4 لاکھ ہوگا تو آپ کے پاس نجی طور پر بھی بہت لاکھ ہوں گے۔ تو بنیاد آپ نے پی ایف پر ہی کیوں رکھی؟ جی، کیا بات ہے، واہ! نیت صاف رکھیے، جی، سچی نیت سے سوال کیجئے اور بہتر جواب ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس کو حج کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اچھا، حج کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا نا؟ نہیں، نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو غنی فرما دے، غنی فرما دے۔ غنی فرما دے۔ آپ حج کریں، اس پیسے سے جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ ایک سوال یہاں کے مقامی ایگریکلچر کے تعلق سے ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کچھ پیسے کم پڑ گئے تو آپ کا حج صحیح نہیں ہوگا یا آپ کا حج فرض نہیں ادا ہوگا۔ ادھر تو دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ پیدل بھی حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ شہاب بھائی کا نام آپ نے ایک سال سے سنا ہوگا، جی وہ پیدل ہی حج کر کے واپس آ گئے۔ جی، علماء فرماتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فقیر گرتے پڑتے کعبہ شریف پہنچ جائے اور حج کر لے تو اس کا بھی حج فرض ہی ادا ہوگا۔ اللہ اللہ، یعنی فقیر تھا، فقیر تھا، یہیں سے فقیر تھا، جی، اور گرتے پڑتے پیدل چلا گیا، یعنی استطاعت ویسی تھی ہی نہیں اس کے ذات پاس۔ نہیں تھی، سال بھر میں پہنچ گیا اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا، تو اس کا حج بھی صحیح ہے اور حج فرض صحیح ہے۔ ہاں، اب زندگی میں اگر کروڑپتی بھی ہو جائے ہاں، تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے، دوبارہ فرض نہیں دوبارہ ہوگا۔ فرض نہیں ہے۔ او سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مت سمجھیں کہ کچھ پیسہ کم پڑ جائے گا تو حج ہی کم رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ وہاں پہ رہے چاہے نہ رہے، حج کریں گے تو حج صحیح ہوگا اور حج فرض ہی ادا ہوگا۔ جی، ناسک کا انگور بہت مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، کھایا آپ نے کل؟ اچھا، تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ انگور اور گنا اس کی فصلیں یہاں پر ہوتی ہیں، کچھ لوگ کسان سے وہ انگور خریدتے ہیں پھر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، گنا خریدتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کسان سے انگور خریدتے ہیں اور شراب کی فیکٹری میں بیچتے ہیں، تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ یہ ہماری تجارت ہے کہ ہم گنا کی فصل اگاتے ہیں اسے بیچتے ہیں، انگور کی فصل تیار کرتے ہیں اسے بیچتے ہیں، یہ ہماری تجارت ہے۔ ہم نہ شراب پر راضی ہیں، نہ شراب بنانے پر راضی ہیں، نہ شراب پینے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ یہ انگور کی کیا بات ہے اور گنے کی کیا بات ہے، گیہوں سے بھی لوگ شراب بنا لیتے ہیں، مکئی سے بھی لوگ شراب بنا لیتے ہیں، اچھا، کھجور سے بھی لوگ شراب بنا لیتے ہیں۔ اگر ناجائز ہو تو نہ کھجور کی کھیتی کرنا جائز ہوگا، نہ گیہوں کھیتی کرنا جائز، سب سارا کاروبار ٹھپ ہو کر آ جائے گا۔ تو نادانوں کی نادانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر کوئی تنگی نہیں پیدا کرتا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، دین آسان ہے، آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو
تو اس گناہ کا بوجھ اس کے سر ہوگا, اس کا حساب وہ دے گا, جہنم میں وہ جائے گا. جی جی. تو ٹھیک ہے, انگور کی کاشت کرتے رہیے ہاں اور آپ بیچتے لوگ رہیے کاشت کرتے رہیے. اور بیچتے رہیے اس کو. لیکن یہ کبھی یہ شاید اس لیے پوچھتے ہوں گے کہ جس کو وہ دے رہا ہے, بیچ رہا ہے, اس کے بارے میں اس کو پکا معلوم ہے کہ یہ شراب کھانے میں ہی بیچے گا. وہ اس کو انگور بیچ رہا ہے جی اور اس نیت سے بیچ رہا ہے کہ ہماری تجارت ہے اور ہم اس کو مناسب دام پر بیچ رہے ہیں, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, پھر بھی اب وہ کیا کرے گا, اس کا ذمہ دار وہ ہے. وہ ہے. اچھا اچھا اچھا. ابھی صاحب استطاعت نہیں ہے لیکن قرض لے کے حج کیا, بعد میں غنی ہو گیا, تو کیا دوبارہ حج کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہی میں بتا رہا تھا جی کہ وہ سیٹھ صاحب کو جو شبہ ہوا ہوگا وہ شاید یہی ہوا ہوگا جی کہ 4 لاکھ پی ایف میں ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ ملے گا 30 سال کے بعد, تو ان کو شبہ یہی ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ فقیر بھی حج کر لے, پہنچ جائے اور حج کر لے تو اس کا حج صحیح ہے. قرض لے کر کوئی جائے اور حج کر لے, اس کا حج صحیح ہے اور حج فرض ادا ہوگا. اور اس کی وجہ سے کہ وہ قرض لے کر گیا ہے, اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں اس پر اتنا ضرور ہے کہ قرض لے کر اس نیت سے قرض لے کہ وہ قرض کو ادا کرے گا. جی. ابھی جو بات ہو رہی تھی فسخ نکاح کی, اس وقت ایک بات میں نے پوچھی کہ اگر کوئی بدعقیدہ نکاح پڑھائے یا فسخ نکاح کرے. اب یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ بدعقیدہ اگر وکیل ہو نکاح کا یا گواہ ہو تو اس سے نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ بدعقیدہ, ہاں, بدعقیدہ نکاح پڑھائے ہاں یا بدعقیدہ وکیل ہو یا گواہوں میں سے ہو, ان سے کوئی رسم و راہ نہیں رکھنی چاہیے, ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. وہ ہمارے لیے نامناسب چیز ہیں, ایسی چیز ہے جس سے بچنا انسان کو ضروری ہوتا ہے. جیسے آپ بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں ویسے ان سے بھی بچیے. جہاں تک نکاح ہونے کی بات ہے تو نکاح کا وکیل کوئی بھی ہو, اگر ایک برہمن نکاح پڑھا دے تو نکاح صحیح ہو جائے گا, مگر آپ نہیں پڑھاتے ہیں تو کوئی بد مذہب کے بارے میں آپ کیوں پوچھتے ہیں اور کیوں اسے پڑھواتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ وکالت ہے. نکاح کی میں وکالت میں کیا ہوتا ہے کہ رشتے کا جو بھی تعلق ہے بیوی سے ہوتا ہے اور شوہر سے ہوتا ہے, شوہر اور بیوی سے ہوتا ہے, جو بیچ میں وکیل بنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اس لیے نکاح تو صحیح ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے, تو اس لیے آپ اس سے بچیں. نان و نفقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نان کے معنی روٹی اور نفقہ کے معنی خرچ. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو رہائش کے لیے مکان کا بندوبست, انتظام. دوسرے کھانے پینے کا انتظام, نہ جس میں ناشتہ, دوپہر کھانا, رات کھانا, کچھ چائے گوشت وغیرہ بھی شامل ہے. اور تیسرے پوشاک یعنی کپڑے کا انتظام. پہننے کے لیے کپڑے ضروری ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہوتا ہے, رہنے کے لیے مکان ضروری ہوتا ہے. تو مکان اور کھانے پینے کا سامان اور پہننے کا کپڑا, یہ 3 چیزیں ہیں جو نان نفقہ کے لفظ میں شامل ہوتی ہیں. اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے. شوہر پر ہے. جی ہاں. اچھا, اس کو پرووائڈ کرنا ہوگا اس کو. بری نظر لگنا حق ہے نا, لگ جاتی ہے. ہاں لگ جاتی ہے. تو سوال وہ نہیں کہ لگتی کہ نہیں لگتی ہے, ہاں وہ پوچھ رہے کہ بری نظر میں اللہ نے اتنی طاقت کیوں رکھی ہے؟ اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ طاقت رکھی ہے, کچھ نہ کچھ اثر رکھا ہے, اور اس سے بچنے کا انتظام بھی اللہ نے فرما دیا ہے. زہر کتنا برا ہے, اتنا برا ہے کہ آپ زہر کھا لیں تو ہلاک ہو جائیں, جان چلی جائے, ہلاک ہو جائیں, جان چلی جائے. کرونا آ جائے اثر تو تو مر ہے, جائیں. کرونا آئے تو مر جائیں, یہ سب تو ہے نا. اللہ نے طاقت دی, اثر دے رکھا ہے. اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ بندہ اس سے ڈرے, جو تھوڑا زہر پہنچاتا اس سے ڈرے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ سیدھے جہنم میں بھیجے گا. تو
تو یہ کرونا سے بھی بڑھ کر ہے اور زہر سے بھی بڑھ کر ہے اور بد نظر سے بری نظر سے بھی بڑھ کر ہے. تو جب آپ اس سے ڈرتے ہیں, بری نظر کی تاثیر سے بچتے ہیں, آگ سے بچتے ہیں, آگ جل رہی ہے تو ہمارے ہاں یو پی میں چلیے, آگ ہر جگہ جگہ آگ جلتی ہے, الاؤ رہتا ہے, لوگ آگ تاپتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. میں کہیے تم آگ سے بہت پیار کرتے ہو, ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو, تو کوئی نہیں ڈالے گا. کہ ہاتھ کون ڈالے جائے گا, ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ہی جل جائے گا. اللہ نے تاثیر رکھی ہے تبھی تو تاثیر تو ہے. آگ سے فائدہ اٹھائیں گے مگر دور رہ کر فائدہ اٹھائیں گے, زہر سے بچیں گے, بری نظر سے بچیں گے. اور اسی طرح سے جو سب سے بڑا مہلک ہے جہنم, اس سے بھی ہم بچیں گے. جہنم میں تو اللہ نے اتنی بڑی تاثیر رکھی ہے, جاؤ گے تو بھسم ہو جاؤ گے, پھر زندگی ملے گی اور اس میں جلتے رہو گے, کوڑتے رہو گے, تڑپتے رہو گے, سب کچھ ہوگا. تو اللہ نے سب بنایا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے بچتے ہو, ڈرتے ہو, تو اللہ نے جو جہنم بنا رکھی ہے, جہنم کی آگ, اس سے بھی ڈرو, اس سے بھی بچو. تو اللہ نے بچنے کے لیے یہ ذریعہ بنایا ہے. جی. آپ جانتے ہیں کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائیں گے, تو اس سے بچتے ہیں. سانپ کے پاس جائیں گے, ڈس لے گا تو بچتے ہیں, اور زہر سے بچتے ہیں. تو پھر ان چیزوں سے بھی بچیے. ہمارے والد صاحب مرحوم نے ہم کو کئی نصیحتیں کی تھیں. ان میں سے ایک نصیحت ان کی یہ بھی تھی کہ آگ سے بچ گرچہ پانی پاس ہو. آگ سے بچ اگرچہ پانی گرچہ پانی پاس ہو. زہر مت کھا پاس گر تریاق ہو. اچھا. زہر کا علاج تریاق ہے. زہر کھایا اور تریاق کھا لیا, زہر بے اثر ہو جائے گا. میں ان سب کے باوجود کیا کہتے تھے, زہر مت کھا پاس گر تریاق ہو, آگ سے بچ گرچہ پانی پاس ہو. تمہیں تاثیر ہے, اور یہ سب قدرت نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم جہنم کے ضرر سے اور اس کی ایذا کو سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ گناہ سے دور رہو. کیسے بچاؤ گے؟ پابندی کے ساتھ 500 وقت کی نماز پڑھو. کیسے بچاؤ گے؟ سچ بولو, جھوٹ مت بولو, غیبت نہ کرو, چغلی مت کھاؤ, زنا مت کرو, بدفعلی نہ کرو. ان سب سے بچو. جو کام کرنے کا ہے کرو, اور جو کام بچنے کا ہے بچو. اس طور پر تم اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ گے جہنم, اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ گے. یہ حکمت ہے. اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی ضرر رساں چیزیں بنا دی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. آج کل کہیں بھی ملازمت حاصل کرنی ہو, نوکری حاصل کرنی ہو, امپلائمنٹ, تو وہاں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. ابھی مراٹھیت بولاयचं तर कायद्याने चला, ویسے اگر اس کا سیدھا سیدھا ٹرانسلیشن کیا جائے تو قاعدے سے چلیے, قانون سے چلیے. مگر تھوڑا اس کو الٹ کے بات کی جائے تو कायद्याने चला, कायद्याने चला. समजलं ना तुम्हाला? कायद्याने चला. हां, आता काय करता ते तुमच्यावर आहे. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ता है. स्कूल में भी ऐसा होता है. स्कूलों में काबिलियत है, डिग्रीज भी हैं, मगर ये नहीं है तो नहीं होता. वही नहीं है, वो कहते हैं हमारा हक है. ये हमारा हक है. तो एक मरतबा मेरा भी सबका पड़ा है. अच्छा. वो ट्रेन आ गई, अभी टिकट लिया नहीं था, तो मैंने टीटी से कहा कि मैं टिकट बना देंगे. हाँ आइए बना देते हैं. तो टिकट तो बना दिया जी. तो कहा कि सर मेरा हक नहीं मिला. अच्छा. मैंने कहा हक ही तो दिया है. कह रहे आप पढ़े लिखे आदमी हैं. तो मैंने कभी तभी तो कह रहा हूँ. अच्छा. तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयमेंट न मिलने की वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान मायूस हो जाते हैं, और फिर वो खातिर खा अच्छा काम नहीं कर पाते, फिर ज़िंदगी कहीं और उनको ढकेल देती है. तो इस सूरत में क्या वो पैसे देने चाहिए या उससे बच के कुछ और करना चाहिए? इसको रिश्वत कहते हैं, और रिश्वत को इस्लाम ने हराम और गुनाह करार दिया है.
ہمارا قانون بھی رشوت لینے اور دینے کو جرم قرار دیتا ہے، یعنی وہی حرام و گناہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے. لیکن جن سے ہمارا معاملہ پڑتا ہے، یعنی عوام کا معاملہ جن سے پڑتا ہے، وہ لوگ حق کے نام پر کچھ نہ کچھ تو رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان سے جو کام کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، واقعی آپ کو وہ حق ملنا چاہیے، اور بغیر دیے نہیں مل سکتا ہے تو کم سے کم کچھ دے کر اپنا کام کرا سکتے ہیں. رشوت ہے، مگر چونکہ آپ یہ دینے پہ مجبور ہیں تو گنہگار آپ نہیں ہوں گے، جو لے رہا ہے وہ ہر حال میں گنہگار ہوگا. اچھا، تو یہ راہ آپ نے بتائی کراہت کے ساتھ. ذکر ہاتھ کے ساتھ، جی، تاکہ خود اس پر مطمئن نہیں ہے. اگر آدمی ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکتا ہے. تو اس سسٹم ہی کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سسٹم کو روکنے کے لیے دو صورتیں ہیں، دو ذریعہ ہیں. جی. ایک تو ایسے لوگوں کے لیے الگ سے اجتماعات کیے جائیں، ان کو بلایا جائے بلا تفریق مذہب و ملت، جی. اور انہیں بتایا جائے کہ آپ لوگ خدمت خلق کی نیت سے کام کریں تو آپ کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے، جی. اور آپ کو جو مال ملے گا اس میں آپ کو برکت ملے گی، اس لیے رشوت لینا دینا چھوڑ دیجیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہیں تو وہ حکومت سے جو ان کے ذمہ دار ہیں ان سے رجوع کریں کہ ایسا کیے بغیر کام نہیں چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ قدم آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا کام ہو. جی. چلیے، یہ تو رشوت کے بارے میں ہوا، مگر کہیں کہیں کمیشن کا معاملہ چلتا ہے. ہاں، جیسے کسی کو گھر چاہیے، اب وہ گھر دلاتا ہے تو اس پر اس کا کمیشن کچھ فیصد ہوتا ہے، یا کچھ کام کرانا ہے تو اس پر اس کا کمیشن ہوتا ہے. تو اس طرح کا کمیشن کا کام کرنا کیسا ہے؟ جو آدمی ایجنٹ کی حیثیت سے، وکیل کی حیثیت سے کام کراتا ہے، اس کے لیے وقت دیتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، آتا جاتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو وہ اپنے اس کام کی مزدوری لے سکتا ہے. وہ مزدوری کتنی ہو یہ مقرر نہیں ہے. اگر دونوں فریق چاہیں تو فیصد کے لحاظ سے 1%، 2% اس کی اجرت مقرر کر لیتے ہیں، اور اسی فیصد والی اجرت کے نام کمیشن ہے. تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. اچھا، بینک میں ریکوری کا کام کیسا ہے کرنا؟ جیسے کسی کو بینک نے قرض دیا ہے، وہ جلدی لوٹاتا نہیں ہے تو ریکوری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جا کر گھر گھر جا کے ان سے پیسہ وصولتے ہیں. نہیں دیتا ہے تو اس کی پراپرٹی اٹیچ کرتے ہیں، اس کی گاڑی ہوتی ہے تو اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. تو اس طرح کا کام بینک کے لیے کرنا کیسا ہے؟ بینک کو چاہیے کہ پہلے کوشش کرے کہ اس کا قرض مل جائے، اور قرض دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس کو بینک قرض دے رہا ہے وہ لینے والا کیسا ہے، اس کے پاس کیا انتظامات ہے، اس کی آمدنی کیا ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو چڑھا بڑھا کر کے قرض دلا دیتے ہیں کہ یہ قرض لے لو، وہ قرض لے لو، اور یہ پھر تجارت چلو گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. وہ کھانے پینے والا آدمی ہے، کھا پی کے اڑا دیتا ہے. اب اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے تو گھر ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، وہ نیلام ہو جاتی ہے. تو اس کی یہ قرض اس کے لیے تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ ہو جاتا ہے. جہاں تک اس کی بات ہے، ہم ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں کہ الظفر بجنس حق ہی ایک قانون ہے شریعت کا. الظفر بجنس حق ہی، یعنی کوئی مقروض ہے، وہ ہمارا قرض نہیں ادا کر رہا ہے، اور ہم کو اسی جنس کا مال اس کے پاس مل گیا تو ہم اس سے وہ مال لے سکتے ہیں. اور اب فقہاء نے یہ اجازت دے دی کہ اگر اس کے پاس اس جنس کا مال نہ ہو، دوسری جنس کا ہو اور نہیں دے رہا ہے، تو بھی اس سے وہ مال، اس کے قرض کی مقدار، وہ مال اس سے لے سکتے ہیں. جتنا قرض ہے اس کی مقدار صحیح دام لگا کر کے اس کا مال اتنا لے سکتے ہیں. یہ اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے جس کا تعلق، جس کے لیے عنوان آتا ہے فقہ میں الظفر بجنس حق ہی. اور اب تو بجنس حق ہی و بغیر جنس حق ہی، اب دونوں کی اجازت ہو گئی ہے.
یہ ہو سکتا ہے. لیکن بینک میں کیا ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہم کو تفصیل معلوم نہیں ہے. کبھی کسی بینک والے سے ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ ان سے ہم سمجھیں گے. ابھی جو آپ نے کمیشن کے سوال کا جواب دیا تھا تو اسی کے تعلق سے سوال شاید وہ سمجھے نہیں. آر ٹی او ایجنٹ کا کام کرنا یا انشورنس پالیسی ایجنٹ کا کام کرنا, جیسے جو لوگ انشورنس نکالتے ہیں یا انشورنس کے جو آفیشیل ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو میں ایک کسٹمر بھیجتا ہوں, ان کو تو کمپنی دے گی لیکن وہ مجھے کچھ دیں گے, تو میں یہ لے سکتا ہوں ان سے. میں نے جو حکم بیان کیا ہے, یہ عمارت مکان بنوانا ہے یا کوئی زمین خریدنی ہے, لینی دینی ہے, وہ سوال میں بھی یہ بات آئی تھی, اس کا بیان کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مل کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. جب تک سوال خوب واضح نہیں ہوگا اس کا واضح جواب دینا مشکل ہے. دشمن جان اور مال, جان اور مال دونوں کو برباد کرنے پہ تلا ہو تو شرعی طور پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دشمن جان اور مال, اور دشمن مال, ہاں وہ ہمیں برباد کرنے پہ تلا ہے. کسی کے ساتھ ہوگا ایسا کچھ؟ ہاں. جی. اسے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ہم لوگ تو کوئی دعا ہی بتا سکتے ہیں, باقی کام آپ کو پولیس اسٹیشن سے کرنا چاہیے. وہاں پہ آپ درخواست دے دیں, اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو پولیس آپ کی مدد کرے گی. ہم یہ کہیں گے کہ آپ دعائے انس پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اچھا, دعائے انس کہاں ملے گی اور کیا الفاظ اس کے ہیں؟ جنتی زیور خرید لیجئے, اس میں دعائے انس بھی ملے گی, حرز ابو دجانہ بھی ملے گا, اور دوسری بہت سی خاص خاص دعائیں ملیں گی. تو ان میں دعائے انس دیکھ کر کے اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کیجئے, انشاءاللہ حفاظت ہوگی انشاءاللہ. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ تابعی تھے, حجاج بن یوسف نے غالباً انہی کا واقعہ گرفتار کر لیا, اور نہیں حضرت سعید بن جبیر کے نہیں, دوسرے کا واقعہ ہے. تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکتے ہو. پوچھا کیوں؟ کہا رسول اللہ نے مجھ کو یہ دعا بتائی تھی اور وہ دعا میں روز پڑھتا ہوں, اس لیے تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. تو پوچھتا رہا ہم کو بھی دعا بتا دو. کہا نہیں تم کو تو نہیں بتاؤں گا. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, کتاب جنتی زیور ملتی ہے, لے لیجئے, اور اس میں لمبی دعا ذرا ہے یاد کر لیجئے. 5 وقت کی نماز پڑھیے اور نماز کی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیجئے, تو 3 کے بجائے 5 مرتبہ ہو جائے گا, انشاءاللہ حفاظت ہوگی. سبحان اللہ, اللہ پڑھنے کی توفیق. ایمان پورا چاہیے, تصدیق پوری چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا دے گا. جی. آج کل یوٹیوبرز بہت سارے ہو گئے ہیں حضرت, ہاں یوٹیوبرز جہاں دیکھو وہاں. ابھی میں یہاں پر آیا ہوں, ناسک میں اجتماع ہو رہا ہے, یہ دیکھیے ہاں, تو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں, اس میں آسانی سے آپ کو مل جائے گا, مل جائے گا اس میں. میں سوال اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ اس طرح سے وہ پیسے کماتے ہیں, ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, پھر اس کو اچھا, اس میں پوسٹ کیسے کرتے ہیں. اس میں کیسے پیسہ کماتے تو ہیں؟ یہ لوگ بتا سکتے ہیں کیسے پیسے کماتے ہیں اس میں. جی آپ مائک لیجئے اور بتائیے. ولاگرز ہوتے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 3-4 آپشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جہاں پر جا رہے ان لوگ پیسہ دیتے ہیں, جو بلا رہے ہیں وہ لوگ اسپانسرز پیسہ ہوتے ہیں, کہ ہماری اس کی تشہیر کرو. اچھا, ہاں ایک. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں اس کے اوپر وہ ویڈیوز ڈالتے ہیں, اس پہ ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں. اچھا, جب وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو کمپنی جو یوٹیوب کی کمپنی ہے اس کی طرف سے اس پر ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں, تو اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے, اس میں سے یہ ان کو پیسہ دیتے ہیں. اچھا اچھا. جی جیسے میرا چینل ہے, ہاں میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیا, اس پہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا, تو وہاں ایک ان کے لیے پلیٹ فارم مل گیا اپنی چیز کا ایڈورٹائز وہ جو کرنے کا. ٹیچر والی بات انہوں نے کہی تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اسپانسرشپ پہلی والی, ہاں پہلی والی, اسپانسرشپ ملتی ہے. ہاں, پہلے وہ بلا کر کے انہوں نے پیسہ دیا اور کروا دیا. ہاں یہ جائز ہے, اس میں کوئی جی. بات نہیں ہے. لیکن جو دوسری والی صورت ہے جی کہ آپ نے گویا یوٹیوب پر ہزاروں کا مجمع اکٹھا کر دیا, ہاں تو بھیڑ اکٹھا کرنا یا آپ نے یوٹیوب کا کام کیا. جی اب اس یوٹیوب پر وہ اپنا پرچار ڈالتے ہیں, جی. تو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا پرچار ڈالتے ہیں کہ خراب پرچار ڈالتے ہیں. اس میں دونوں طرح کا ہوتا ہے. اور اچھا ڈالتے ہیں
اور اس کا معاوضہ دیتے ہیں تو جائز ہے، اور خراب پرچار ڈالتے ہیں تو ناجائز پرچار پر اگر وہ اجرت دیتے ہیں تو ناجائز پرچار کرنا یہ ان کا کام ہے، تو اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، اور اس کے لیے آپ بھیڑ جمع کریں اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیتے۔ لیکن آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اچھے پروگرام ہیں وہ یوٹیوب پر پیش کر سکتے ہیں، نہ کمائی کی غرض سے نہیں، کمائی کی نیت سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ صحیح راستے پر چلیں، اچھا کام کریں، تو اس حیثیت سے یہ جائز و درست ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی ممانعت کی حد آتی ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ جی، اور اس پہ حضرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مدد مانگتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، جس طرح ہم کئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو ہمارا جو سفر کا خرچہ ہوتا ہے تو ان لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کریے ہماری یہ کاریہ خیر میں، تو اس طرح سے پیسے جمع کرنا کیسا لوگوں سے؟ پھر بتائیے، سنیے ذرا کیا کر رہے ہیں۔ ہیلو، جو پروگرامس کے لیے جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم جو درگاہوں کے لیے جاتے، ابھی اجمیر شریف کے عرس آ رہا ہے تو وہ اس وقت عرس کے لیے موقع پر وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ پوری وہاں کی ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ ڈال دیں گے، وہ جائز، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور اس کے اندر وہ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمارا رہنا کھانا جو خرچہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں اسپانسرشپ کریں، آپ ہمیں پیسہ تعاون کریں، تو اس طرح سے وہ ڈونیشن بھی کلیکٹ کر وہ سکتے ہیں۔ چل سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اچھا، ایک عجیب سوال کسی نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کا لڑکا دونوں پیروں سے اپاہج ہے، تو کیا گھر کی عورتوں کے سر کے جمع کیے ہوئے بال بیچ کر وہ پیسے اس کے کام کے لیے، اس کے خرچ کے لیے دے سکتے ہیں؟ سر کے بال بیچ کر، ہاں، وہ کیسے بیچیں گی؟ وہ نہیں لکھا ہے۔ سر کے بال بیچنا، وہ بھی عورت کا اپنے سر کے بال بیچنا دو طرح سے حرام ہے۔ وہ کیسے بیچے گی سر کے بال؟ پہلے اپنے بال کو تراشے گی، کاٹے گی، خاص طور پہ کاٹ کر جمع کرے گی، اس کے بعد وہ بیچے گی تاکہ وہ کسی اور کام میں استعمال ہو، جو بھی کام اس کا ہو۔ تو یہ دونوں کام، تراشنا بھی اور بیچنا بھی، یہ دونوں ناجائز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معظم بنایا۔ تو بنو آدم میں سر کا بال بھی ہے، خاص طور پر عورتوں کے سر کا بال، تو وہ بھی مکرم ہے، وہ بھی معظم ہے۔ بیچی وہ چیز جاتی ہے جس کی کوئی تعظیم و تکریم نہ ہو، اس کو بیچنا گویا یہ اس کی بے وقاتی ہے، اور اس کو حفاظت سے رکھنا یہ اس کی تکریم ہے، تعظیم ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی بنیاد پر اس کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور یہ کام کوئی آج سے نہیں ہو رہا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اور اس کے بعد بھی شروع اسلام میں عورتیں ایسا کرتی تھیں۔ جو غریب عورتیں ہوتی تھیں اپنا بال جمع کر لیتی تھیں اور امیر عورتوں سے اپنا بال بیچ دیتی تھیں، اور پھر کوئی عورت ہوتی تھی جو عورت کے بال میں بال جوڑنے کا کام کرتی تھی، کوئی جوڑواتی تھی اور کوئی جوڑتی تھی۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ کی لعنت بال جوڑنے والیوں پر اور اللہ کی لعنت بال جوڑوانے والیوں پر۔ یہ جوڑنے پر اور جوڑوانے پہ کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ اس کے لیے وہ بال تراشیں گی اور بیچیں گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا اپنے بال تراشنا، کاٹنا اور بیچنا یہ ناجائز ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اگر بچے کے علاج کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے تو ہم ارباب خیر سے گزارش کرتے ہیں، ان سے درخواست کرو، انشاءاللہ تم کو جتنی ضرورت ہوگی اس سے زیادہ ہماری قوم تمہاری مدد کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال اکثر آتا رہتا ہے، آزاد میدان وادی نور میں بھی آیا تھا اور دوسری جگہوں پر بھی، فوریکس ٹریڈنگ کا، آن لائن ٹریڈنگ کا، تو اس پر تو آپ نے کتاب مرتب فرمائی ہے نا؟ فارسٹ ٹریڈنگ، آن لائن ٹریڈنگ، جی اس کتاب کا نام ہی بتا دیتے ہیں۔ ہاں بتا دیجیے۔ تو انگلش میں حضرت کی کتاب ابھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے، وہ جو آپ نے اس ٹاپک پر لکھی ہوئی ہے، حضرت نے الحمدللہ بڑی تحقیق کی ہے، جاں فشانی کی ہے،
اور امت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ پیش کر دیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کتاب کا نام نوٹ کر لیں, ماڈرن ٹریڈ اینڈ اسلام. If you read this book, you will get all the answers you need. Modern trade and Islam. تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو المجمع الاسلامی مبارک پور سے بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ ہمارے پاس آرڈر اس کی لکھوا دیتے ہیں تو ہم آپ سے منگوا لیں گے انشاءاللہ. یہاں سے بھی شاید مل جائے, کلا سے بھی مل سکتی ہے, کلا کاپڑیا نگر سے بھی مل جانا چاہیے ابھی. اچھا, ہاں 2-4-5 دن تک مل جانا چاہیے. تو اس کا ایڈریس اگر مل جائے میں تو دے دوں گا. جی جی میں موبائل نمبر دے دوں گا. جی, آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو بتائیے گا. مکتبہ طیبہ پر آپ اپنی ریکوائرمنٹ لکھوا دیں انشاءاللہ. دوسری کتابوں کے ساتھ یہ کتاب بھی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی, کیونکہ آج کل کے یہ برننگ ایشوز ہیں جس میں ہمارا نوجوان کنفیوزڈ ہے اور نہیں سمجھ پاتا کہ کس میں ٹریڈنگ کرنی چاہیے, کس میں نہیں کرنی چاہیے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. حضرت نے اس کے لیے مکمل کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہوں تو کسی نیکسٹ اجتماع میں آپ اس پر بیس سوال کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو کرتے ہیں ہوا میں, اس سے بچ جائیں گے آپ. یعنی بہت سارے آپ کے کنسپٹ اسی میں کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ سمیر بھائی, آپ جو سوال پوچھ رہے تھے یوٹیوب والا, تو اس میں ایک مونیٹائزیشن کا بھی آپشن ہوتا ہے نا, تو وہ مونیٹائزیشن کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے تو. ایڈس جو آتے ہیں وہی مونیٹائزیشن میں آتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ جو آتی ہیں میں نے اس پر پیسے ملتے ہیں اپنے کو. جتنے بھی یوٹیوب شروع جو بھی ویڈیو پلے ہوتا ہے اس کے پہلے 5 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی ایڈ آئے گی, اس کے بعد ویڈیو شروع ہوتے ہیں. تو وہ ابھی تو ایسا ہو گیا کہ آتی ہی ہے وہ. ابھی یوٹیوب کی جو نیو پالیسیز میں کمپلسری ہو گیا ہے, جو آنا ہی ہے. ہاں, یعنی وہ ہم نبی کریں مونیٹائز تب بھی وہ آئے گی. پہلے تو تھا کہ اگر ہم اس کو آف رکھتے تھے تو وہ ایڈورٹائز اس پر نہیں آتی تھی. کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی دیے تھے اپنے چینل پر کہ کیا ایس ڈی آئی نے مونیٹائزیشن شروع کر دیا ہے. تو ایس ڈی آئی نے مونیٹائزیشن اپنے چینل پر نہیں کیا ہے, اس پہ آن نہیں کیا ہے. یوٹیوب کے کمپلشن کی وجہ سے وہ ایڈ آتی ہے, اس لیے معافی چاہتے ہیں آپ سے. جی ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی معذرت, وقت ہو گیا مغرب کا. وقت کب نکل جاتا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو کچھ دعا یا کلمات ارشاد فرما دیں. آپ حضرات دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں. علماء اہل سنت و جماعت, مبلغین اہل سنت و جماعت کی باتیں سنیں. یہ لوگ جو تربیت دیتے ہیں ان کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. ہماری قوم کی کامیابی اور فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ ہم لوگ دین کے راستے پر, سیدھے راستے پر چلیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ایک دوسروں کے حق کو پہچاننا, یہ دین کیا چیز ہے؟ حقوق کا دین ہے. یہ حقوق, پورا دین حقوق پر, حقوق کا مجموعہ ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد اور حقوق نفس. اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت ہے, وغیرہ وغیرہ. اللہ کا حق ادا کریں. حقوق العباد, بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ کہ ایک کا دوسرے پر قرض ہے, کوئی معاملہ ہے تو اس کے حق کو آپ ادا کرتے رہیں. خرید و فروخت وغیرہ میں کچھ بقایا ہو جاتا ہے, اس کو آپ ادا کریں. کسی کی چغلی نہ کھائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کو گالی نہ دیں, کسی کو برا بھلا نہ کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ ہے. اور ایک حق اور ہے, وہ ہے حق نفس, حق ذات. حق ذات کیا چیز ہے؟ حق ذات یہ ہے کہ ہر آدمی پر اس کے اپنے بدن کا بھی حق ہے. ہمارے اوپر ہماری آنکھ کا بھی حق ہے, ہمارے کان کا بھی حق ہے, ہماری ناک, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارے دل, ان سب کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ حق کیسے ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ آنکھ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم آنکھ سے کوئی ناجائز چیز نہ دیکھیں. بس لڑکیاں گزر رہی ہیں, اب آنکھ سے ٹکٹکی مار کر دیکھ رہے ہیں, یہ ناجائز گناہ ہے. اس کو بد نگاہی کہتے ہیں. آپ نے حق چشم کو ادا نہیں کیا, خلاف ورزی کر لی. کان سے برا گانا نہ سنیں. جو گانے بازوں کے ساتھ گائے جاتے ہیں, بجائے جاتے ہیں, ان کو سننا حرام ہے. اس کو کان سے ہرگز نہ سنیں. اور موبائل میں تو بہت کچھ خرافات آ گئے. جہاں اچھائیاں ہیں وہاں بہت کچھ خرافات ہیں.
ان ساری خرافات سے اپنے دماغ کو بچائیں، اپنے کان کو بچائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ آج اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد 8-10 سال کے بعد وہ دماغی حیثیت سے بیمار پڑ جائیں گے۔ وہ دماغ جس سے ہم کو بہت کچھ کام کرنا ہے، یہ دماغ بیکار ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہم ہر چیز میں محتاج ہوں گے کہ ہم موبائل کو ہی استعمال کریں۔ تو جہاں تک ہو سکے موبائل کا استعمال کم سے کم کیجیے، اور اینڈرائڈ موبائل ہرگز استعمال نہ کریں۔ چھوٹا موبائل لیں اور اس کا استعمال صرف بات چیت کی حد تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ باقی تماشے دیکھنا، فوش اور اڑیا مناظر دیکھنا، یہ حرام و گناہ بھی ہے اور آپ کے دماغ کو مفلوج کرنے والا بھی ہے، اس سے بچیے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا بھی حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ان کا دماغ ٹینشن میں رہتا ہے، شروع میں ہلکا ٹینشن ہوتا ہے، بعد میں ٹینشن بہت بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتے۔ تو میرے دوستو، حق کے ذات، حق کے نفس کو ادا کرو، اور جو اینڈرائڈ موبائل ہے اس سے بچو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں حکم دیا ہے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے زیر نگراں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت دن سب کچھ پوچھا جائے گا، تم نے اپنے ساتھ کیا کیا، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ آپ جواب دینے کے لیے تیار رہیے۔ آج کے پیغام میں اینڈرائڈ موبائل کو سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اس سے بچیں گے تو آپ حق ذات کو ادا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہوئی ہیں ان پر دل سے عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت موبائل پہ اچھا کام تو کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، اچھا کام کر سکتے ہیں، جی۔ مگر اس میں جہاں بہت کچھ برائیاں ہیں، جی۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ہمارے بدن میں ایک نفس ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جی۔ یہ کھینچ کے اسی برائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی طرف نہیں لاتا ہے۔ اچھا اچھا، اس لیے اس سے اللہ بچیں۔ بچائے، اللہ بچائے۔ چلیے، اللہ بچائے۔ نماز مغرب انشاءاللہ صفیں درست کر لیں اور اذان مغرب کا جواب